ایک فرشتے سے ملاقات کا احوال۔ سویڈن کی تاریخ کی ایک یادگار شام۔ انڈس چیریٹی کے لیے 1,75,000 پاؤنڈ۔ دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل UK سٹار ٹی وی۔ صاحبو، دن تھا 22 ستمبر 2024۔ وقت تھا شام 6 بجے کا جب میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ اس فرشتے کا نام ڈاکٹر عبدالباری ہے۔ ان کا تعارف آپ انڈس چیریٹی ایونٹ کی اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ وہ خلق خدا کے لیے کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس خوبصورت ایونٹ کا انعقاد سویڈن انڈس چیپٹر نے کیا تھا، جس کے صدور میں ڈاکٹر عمران ظہیر، ڈاکٹر عظمیٰ انور، کیٹرنگ ارینجمنٹ مدثر مشتاق، وینیو ارینجمنٹ عمران جامی، مارکیٹنگ ڈائریکٹر جنید مختار، ایونٹ ٹیم ڈاکٹر ہانیہ ایوب، ہادیہ خان، جبکہ اس کے سیکرٹری جنرل اور میزبانی کے فرائض بڑے خوبصورت انداز میں جمال خان نے انجام دیے۔ میریٹ ڈیلٹا ہوٹل میں منعقدہ اس چیریٹی ڈنر میں جہاں پاکستان سے مشہور اداکار نعمان اعجاز اور نامور شاعر سید وسیع شاہ تشریف لائے، وہیں سویڈن میں موجود پاکستانی کمیونٹی کی بھی بڑی تعداد نے اس ایونٹ میں شرکت کی، جن میں الحبیب اسلامک سینٹر کے صدر حاجی عبداللطیف اور میئر آف سویڈن امتیاز شیخ کے علاوہ شاہ جہاں، موزم حسین اور اظہر عباسی نمایاں ہیں۔ یہ سویڈن کی تاریخ کی ایک یادگار شام تھی جس میں اہل سویڈن نے دل کھول کر انڈس چیریٹی میں عطیہ کیا اور 1,75,000 پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم اس کے لیے جمع کی۔ موجودہ ویڈیو میں آپ اس ایونٹ کی ریکارڈنگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکمل ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ہمارے UK سٹار ٹی وی چینل پہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم all. MashaAllah, I can see crème de la crème of Swindon in front of me, which is who of Swindon is here. کون کہتا ہے میری دور کی نظر خراب ہے؟ So I can see folks. تو ہم سٹارٹ شروع کر رہے ہیں فنکشن۔ سب سے پہلے میں بلاؤں گا ایان جامی کو کہ وہ آ کے تلاوت قرآن پاک سے شو کا آغاز کرے۔ السلام علیکم۔ Today I'm going to be reciting 2 verses from Surah Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let me invite Zain Junaid to tell us what that means. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Who will lend to Allah a good loan, which Allah will multiply many times over? It is Allah alone who decreases and increases wealth, and to Him you will all be returned. اب ہم شو کا آغاز کرتے ہیں فنکشن کا۔ میں اب انوائٹ کروں گا ہماری سویڈن چیپٹر کی کو پریزیڈنٹ۔ سب سے پہلے میں تو میں کون ہوں؟ میں ہوں بدر جمال خان، سویڈن انڈس چیپٹر کا سیکرٹری، جنرل سیکرٹری۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں چھوٹا، جو تمبو میں سیٹیں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ میں آل بی یور کو ہوسٹ فار سم ٹائم ٹوڈے۔ تو میں انوائٹ کروں گا ڈاکٹر عظمیٰ کو، جو ہماری سویڈن چیپٹر کی کو پریزیڈنٹ ہیں۔ My name is Usma Anwar. I'm the president of Indus Hospital Swindon chapter. I'd like to welcome the mayor, who's very kindly, Mr. Mayor, who's very kindly joined us today.
Special thanks to Dr. Bari, who's the founder of Indus Hospital. Naman Ijaz and Vasisha will be joining us shortly, so please don't be disappointed if you don't see them yet. A special thanks to Jamali Saab as well. Jamali Saab is the one who introduced us to Swindon when we met him at our very famous One Dish gathering. He floated the idea of holding a gala dinner here in Swindon, and here we are tonight with a very successful event. A special thanks to Mr. Fawad Zafar as well for providing us all the support locally in making this event a success. Before I give you an overview of what is going to happen tonight, there are some housekeeping items I need to discuss. Fire alarms, we're not expecting any drill tonight. If you hear an alarm, that means we need to leave the room as soon as possible. The fire exits are towards the back, and then we gather outside in front of the gym. QR codes, I hope everybody has registered their car. If someone has still not registered the car, please, there is a QR code at the reception outside. Scan that and you will not be charged for the parking. We will take a short break for the Maghrib Namaz as well. We've got separate spaces for ladies and gents, and our very helpful volunteers will guide you towards the prayer areas. So following the prayer, we'll start with the starters. After that, we'll have the main fundraising event. Please be generous, donate as much as you can and make Swindon proud. We will have the option of card payments. We have card machines. You can pay via direct debit as well. We've got some forms in front of you on the tables. If you want to fill in the forms, please do that, and the volunteers will come and collect the forms from you. We'll have the dinner after that, followed by chai. Obviously, nothing's complete without a chai. We'll have the dessert as well. We'll have, obviously, Vasisha say a few words. Naman Ijaz would say a few words. We'll have a short speech from the mayor as well. We've got, I'm not sure if you've noticed, but we had some calligraphies in the entrance. They're all for auction, and all the money raised would go to Swindon. So if you'd like to, obviously, bid for that, that'd be great. I would like to invite Dr. Imran Zahir, the co-president, who would come and talk more about it. डॉक्टर इमरान हमारे आंखों का तारा है, इसलिए नहीं कि आई सर्जन है, ये हमारे for spending time and making effort to support today's charity event. We are grateful for you. Swindon Town has a small but thriving and very vibrant and dynamic Pakistani and Saudi. This community has a variety of professionals, which includes engineers, doctors, dentists, IT consultants, accountants, and various successful businessmen and it is heartening to see that many of these are present here today. Swindon community leaders have from time to time successfully organized events to bring us together on religious, social, sporting and Eid events in the past. However, this is the first time that our local community have organized a charity event to support our community back home in Pakistan. Overseas Pakistanis have a long history and tradition of supporting many Pakistani charity organizations involved in worthy causes of health, education and religion. In the same spirit, Swindon Pakistani community, including Asian community, have not forgotten to help our needy brothers and sisters in Pakistan. May the Almighty accept our efforts. My special thanks to Mr. Rafiq, who is our community leader, and for Mr. Imtiaz Gulyani for arranging live telecast of this event on Star TV YouTube channel. For the last 3 months, the organizing committee members have worked very hard
to plan and collaborate closely to put together this wonderful evening. Please join me in thanking Dr. Uzma, Dr. Hina, Imran Jami, Mudassir Mushtaq, Junaid Mukhtar, Hadia and Jamal Khan. Let's welcome Jamali Sahab, who is the Operations Director of Indus UK. Big hand. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو اس کا مطلب یہ کہ سب جاگ رہے ہیں اور منتظر ہیں سب سے پہلے اسٹارٹرز کے اور باقی دیگر پروگرام کے فنڈ ریزنگ کے نعمان اعجاز صاحب کے ساتھ سیلفیز بنوانے کے. تو کون ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ تصویریں نہ بنوائے؟ ایسے کوئی ہیں بغیر سیلفی کے جانے کے؟ چلے بھائی، اچھا خاصا ایک لمبی ایوننگ ہوگی آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، میرا نام ابراہیم جمالی ہے اور بائی ٹریڈ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. ڈیٹا سائنسز کے اندر کام کیا میں نے. پچھلے کچھ 4-5 سال سے انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہوں اور لندن میں رہائش تھی. ابھی 2 سال پہلے مانچسٹر کی طرف موو ہوا ہوں میں. انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک ایک کوئی چیریٹی کا ادارہ نہیں ہے، ایک آرگنائزیشن جو بہت ساری اٹس ناٹ ون آف اندر آرگنائزیشن، اٹس اے موومنٹ آف چینجنگ دا ہیلتھ کیئر، دا پیراڈائم آف ہیلتھ کیئر ڈلیوری ان پاکستان، جو بالکل 360 ڈگری پاکستان کی ہیلتھ کیئر ڈلیوری کو چینج کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے الحمدللہ. 2007 میں اس کا آغاز ہوا تھا. ڈاکٹر باری صاحب اس کا تذکرہ کریں گے کس طریقے سے اس کا آغاز ہوا تھا. نعمان اعجاز اینڈ وسیع شاہ. Big round of applause. نعمان آپ ادھر آئیے. ابھی اسٹارٹر ہے، پھر 7-5 میں مغرب کی اوبیسلی جماعت ہے، اس کے بعد پھر مین فنکشن شروع کیا جائے گا. انجوائے یور اسٹارٹرز. میں اب ایسی شخصیت کو دعوت دوں گا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹال، ڈارک، ہینڈسم. شاید میری بہن سوچ رہی میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. میں جس کو دعوت دینے لگا ہوں اس کو کسی دعوت انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے انگلش میڈیم میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو لیٹ می انوائٹ نعمان اعجاز, none other than Numan Ijaz, the legend of Pakistan. السلام علیکم جی. میں ٹال ہوں لیکن ڈارک نہیں ہوں. So I don't agree with you sir, and thank you very much and it's an honor to be here. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہاں آتے ہیں پاکستان سے باہر کسی نوبل کاز کو لے کر, اور اتنے سارے پاکستانیوں سے اور اپنوں سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے سچ پوچھ بڑی مسرت کی بات ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم کسی انجان ملک میں یا انجان شہر میں یا انجان لوگوں میں نہیں ہیں, ہم اپنوں میں ہی ہیں. سو ہمیں کسی قسم کی کوئی جعلی عکس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وی کین بی آور سیلف. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز کی. اینڈ تھینک یو ویری مچ آل آف یو فار بینگ ہیئر ٹونائٹ. تھینک یو.
I've been a part of Indus Hospital and it's been almost 4.5 years. اور ہم جہاں جہاں الحمدللہ گئے انڈس کے حوالے سے، یہ ہمارا پہلا اتفاق ہے اس شہر میں، لیکن جہاں جہاں بھی گئے بہت پیار ملا، بہت سپورٹ ملی، اور جو بھی ہم اپنے ٹارگٹس لے کے گئے الحمدللہ رب العالمین وہ مکمل ہوئے، بلکہ ان سے زیادہ ہی ہم نے اچیو کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈس کے حوالے سے اور ہمارے نوبل کاز کے حوالے سے، کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پاکستانیوں سے زیادہ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ زیادہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامس دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک وہ کیا کہتے ہیں روح جو ہے وہ پاکستان میں پھنسی ہوتی ہے ان شیپ آف بزرگوں کے حوالے سے، یا جن کی جائیدادیں وہاں ہیں اور ابھی بک نہیں رہی تاکہ وہ پیسے یہاں شفٹ کر سکیں، تو وہ کنسرن رہتے ہیں. اچھی بات ہے نا چاہیے. سو نہیں، یہ تو سچی سچی باتیں اکثر سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہیں میرے سے، تو وہ ان کی روح پھنسی رہتی ہے. تو اس ماحول میں جہاں پہ 76 سال سے بیسک رائٹس نہ ملے ہوں لوگوں کو، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ اسی ملک کا حصہ رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت چند لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسی نیک روحیں ہیں پاکستانی، جن کی وجہ سے شاید پاکستان بچا ہوا ہے اور ابھی بھی، اور ورنہ کثرت تو کسی نے نہیں چھوڑی اس ملک کو ختم کرنے کی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے چند لوگوں کی لمبی عمر ہو، اور پاکستان جب تک ہم حیات ہیں، بعد میں کیا پتہ کیا ہونا ہے، لیکن جب تک ہم حیات ہیں پاکستان اسی طرح دنیا کے نقشے پہ چمکتا دمکتا رہے. آمین ثم آمین. وہ چند روحیں، ان کا ذکر کرنا تھوڑا سا لازمی اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جب تک ہم ان لوگوں کے نام نہیں لیں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو سوچا ہے، یا آج وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نظام جتنا خراب ہے ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. کہ ان ناموں میں ایدی صاحب کا نام سر فہرست ہے. ہم چاہیں بھی تو ایدی صاحب کو اگنور نہیں کر سکتے، جتنی ان کی خدمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے. ایدی صاحب ہیں، پھر اس کے بعد شوکت خانم ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، جس میں خان صاحب ہیں، حمید ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس اخوت فاؤنڈیشن والے ہیں، گریٹ ورک بائی دیم. اور میں سچ پوچھے مجھے آج کے 4 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے انڈس ہاسپٹل اور انڈس ہاسپٹل کے تمام ہیلتھ نیٹ ورک کو جانا ہے، سمجھا ہے، وزٹ کیا ہے، اور جس خوبصورتی سے یہ نظام چل رہا ہے اس کے بانی جناب ڈاکٹر عبدالباری صاحب. اور میں سب پوچھیے ان اے ٹرو سینس اف آئی ٹاک سے مجھے اس انسان میں ایک فرشتہ نظر آتا ہے، اور اتنی ہمبل پرسنالٹی آج کے دور میں بہت کم آپ کو ملتی ہے. پاکستان کا کوئی بھی آرٹسٹ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے بشرا انصاری صاحبہ ہیں، چاہے کوئی بھی، ہمارا سب کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ایک گہرا تعلق ہے. اور جب بھی ڈاکٹر صاحب کو ہماری ضرورت پڑی ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم سے کبھی کسی نے کوئی ایکسکیوز دی ہو، کوئی کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں. ہم لبیک بولتے ہیں اور ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ اس تمام کنٹریبیوٹ اس نیک کام میں نوبل کاز میں پڑ جاتا ہے. صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے سوائے اس خوبصورت بلا کے جو آپ کے نکاح میں آئی ہے. اس لیے میری تو بہت خوبصورت، تو میرے آپ سب کی خوبصورت. تو صدقہ، زکوٰۃ اور کسی بھی حوالے سے آپ کچھ دینا چاہیں تو
یہ آپ کے لیے ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کے در پہ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ جائے نماز پہ اللہ کے حضور سجدے میں جائیے اور شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں شمار کیا ہے. لینے والوں میں ہوتے آپ تو آپ جانتے ہیں کیا حالات ہوتے. انڈس ہاسپٹل میں جہاں کینسر کے بچوں کا علاج ہوتا ہے وہاں آپ یقین مانیے جو ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پن پوائنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ان بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے جو کہ یوزلی ہسپتال کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 2-3 سال کے لیے آتے ہیں علاج کے لیے. تو جب وہ واپس جائیں تو کم از کم اپنی ہی جماعت کے بچوں کے ساتھ اوپر والے گریڈس میں بیٹھ سکیں، ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. پھر ان کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ساتھ ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. NHS جس سے آپ سب لوگ مستفید ہوتے ہیں، اس میں اور اس میں یہ تو ڈاکٹر صاحب کو میں جب بلاؤں گا پھر ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ کتنا فرق رہ گیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. لیکن سچ مانیے whereas the staff is concerned, whereas the complete administration اور پھر جو نظام ہے وہاں کا وہ کسی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے، اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، اور میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اس حوالے سے. سو اگر آپ کی اجازت ہو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ مچ آف ٹائم. بہت ساری تالیوں میں میں انوائٹ کروں گا جناب ڈاکٹر عبدالباری صاحب کو. ڈاکٹر صاحب پلیز. Do we have another mic? ڈاکٹر باری صاحب جی، آپ کی بھرپور تالیوں میں تو ڈاکٹر صاحب کو پیار سے اینجل بولتا ہوں. These are angel. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فضیل حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ اتنے جذبے اور اتنے لوگ اور وقت پہ آتے ہیں. سب بات ہے کہ جو شکریہ کرے اس کو دین کا نام بھول جاؤں اور میرے ساتھ آپ کو بھی بہت شکریہ تھا. اور مجھے سے کہہ رہے تھے کہ بہت تکلیفوں میں گیا، لیکن اس تکلیف میں مجھے اتنا بھرا ہوا حال کبھی نہیں. یہ وہی کچھ مقصد And I think they are the chosen ones, ڈاکٹر صاحب، ہے نا؟ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جن کا آج کی شام انتخاب ہوا ہے، ورنہ یہ کسی اور فنکشن پہ یا کہیں اور ڈنر کرنے بھی جا سکتے. ڈاکٹر صاحب، as this is our first trip in this town and a lot of people might not be familiar with Indus Hospital، میں یہ جاننا چاہوں گا تاکہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو یہ کب شروع ہوا اور یہ ذہن میں کیسے آیا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے، اور پورا تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے پلیز. سب سے پہلے تو بہت نوجوان لوگ بھی موجود ہیں. میں آج اس پوزیشن میں کھڑا ہوں، اس میں میرا بہت کم رول ہوگا، لیکن میرے والدین اور میرے اساتذہ کا کام تھا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں اس جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا، ہم ساری سوچتے ہوئے پڑھ کے اللہ کچھ قسمت تھا کہ ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوا. اپنے ذہن بہار کے دادا میرے والد صاحب جو ہے ان کے ایک عادت کی دعا باواز تھا، اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لیتے اور اپنے بچوں کے نام لیتے. میں نے ساری عمر اپنے لیے یہی دعا سنی، باری کو قلب کے دیتے اللہ نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ سب کچھ. ہاں جی، میری ٹریننگ جو ہے ڈاکٹر کالج میں اس کے ساتھ ایک سول ہسپتال سرکاری ہسپتال 1979 میں معاہدہ ہوا تھا. اس وقت سول ہسپتال جو حالات تھے اس کے جہاں پہ سر اور ڈاکٹر کو ملتا تھا، باقی سب آؤٹ آف پاکٹ. تو زیادہ تر مریض انٹیریئر آف پاکستان سے آتے تھے، اپنا سب کچھ بیچ کے، کوئی بکری بیچ کے آتا، کوئی بھینس بیچ کے آتا، کوئی گھر بیچ کے آتا. اور بہت سارے
लोग अपनी बच्चियों को बेचते, अपने बच्चों का और अपने शोहरों को। Behind such a successful man, और हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला भाई साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और इनका साया हमेशा हम सब पे सलामत है। मैं दावत दूंगा डॉक्टर फराज साहिबा को, भाभी को, कि वो क्योंकि इस जितनी जद्दोजहद में सरकार लगे हैं तो भाभी को इसलिए भी मैं बुला रहा हूँ कि कोई भी मिशन लेके चलना उसमें आप या अहले खाना का एक बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे घर ख़राब होते, ड्रामे वाले की नहीं जो आजकल चल रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर ख़राब हो जाते हैं और कितना पार्ट प्ले करती हैं भाभी सरकार की इस मिशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम भाभी। सबसे पहले तो ये कि आप तस्वीर रखो आपके सामने, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। मेरे मियाँ कहते हैं कि यू आर नॉट बिहाइंड मी, यू आर जस्ट बिसाइड मी। मैं तो बिहाइंड अपनी बेगम को आगे रखता था पीछे। भाभी इस मिशन के साथ चलना, ये सोच बहुत कम लोगों में आती। थोड़ा आगे नहीं, डॉक्टर पीछे खींचेंगे, कोई इधर ही नहीं, पीपल वांट टू लिसन टू यू। नहीं, मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है। इस मिशन को लेके ये छोटी बात नहीं है। बेटर हाफ का क्या किरदार होता है इस सारी चीज़ को लेकर, और इनके मिशन में आपकी किस तरह सपोर्ट रही। आई रियली वांट यू टू लेट द पीपल नो अबाउट दिस। देखिए, फर्स्ट कजन 1991 में शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने मुझे कह दिया था कि सफ़र बहुत मुश्किल है, मुझे कार्डियक सर्जरी करनी है और मुझे सोशल वर्क करना है। तो आप सोच लें, 2 दफ़ा सोच लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था कि मैंने सोचा और सोचा। शादी के पहले 10 साल बहुत मुश्किल थे। वो इस तरह के जो खवातीन, जो बच्चियाँ आइडियल शौहर में तलाश करती हैं, जब तैयार होकर आए तो शादी करें, स्टूडेंट करें, कहीं घूमने के लिए जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ड्राइव भी बहुत ड्राइव है, बहुत इनको काम फोकस थे। ड्राइव का मतलब ये नहीं होता आप लोग आस पर फोकस। अच्छा, उस पर क्योंकि मैं भी इनको समझ नहीं पाई थी, हम पेशावर में रहते थे, ये कराची में रहते थे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती और एक दूसरे को समझने के लिए आई थिंक एक दूसरे को टाइम भी देना पड़ता है। तो वो पहले तक, फिर जब बच्चे हो गए तो मुझे एहसास हुआ कि वंडरफुल फादर, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम, बच्चों को टाइम देना, क्वालिटी टाइम देना, क्योंकि बस टाइम नहीं होता था, लेकिन ये पूरी कोशिश करते थे कि जितना भी टाइम है वो बच्चों को दें। तो फिर मुझे थोड़ा हौसला बढ़ा कि गुड मैन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, ladies and gentlemen, brothers and sisters. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to such a brilliant event. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless everybody who participated today. Because without your effort, such an important fundraising event would not go further. Before I speak more, I would like to know, everybody in this room, are we from Swindon? Are you all from Swindon? I can't believe. If you are from Swindon, I want to hear a bit louder noise. Are you from Swindon? Those who are not from Swindon, you're welcome. I love Gloucester as well. But thank you. It's amazing to see such a large crowd here today. And as all the brothers have already mentioned, we are blessed to be here today and contributing towards the right cause. In this hospital project, everything that I've heard, 17 years, 6 million patients, and it's still going on.
10 hospitals around Pakistan. मेरी यही दुआ है कि 10 से नहीं 20 हो जाए इंशाल्लाह. डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से मेरी जो बात हो रही थी, तो वो he is so passionate about what he was telling me, and I asked him, how do you manage this? And all he said, it is all from the Almighty Allah Subhanahu wa Taala. And he's right. Everything that we are doing today is not in our hands. It's all coming from the superpower that is Allah Subhanahu wa Taala. सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार. शुक्रिया. बारी साहब के अलावा किसी मर्द ने इससे इत्तेफाक नहीं. सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार है. मैं 2 शेर आखिर में इसी गजल के खत्म होती गजल में आपको सुनाना चाह रहा था, मगर ये किताबंद शेर है. तो मेरे ख्यालात के बारे में खवातीन के हवाले से कोई राय कायम करने से पहले दोनों शेर सुन लीजिएगा. और मैं आपको बताता चलूं कि खिदमतगार होता है आपका एम्प्लॉई, आपका सर्वेंट हो सकता है. खिदमत गुजार जो है वो सब एक दूसरे के होते हैं. बाप बहन, माँ बाप भाई सब एक दूसरे की किसी वक्त खिदमत कर सकते हैं. शेर सुनिएगा. सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार है. और है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार है. शुक्रिया. सिर्फ मर्द हजरात ताली बजा रहे हैं इसके लिए. है इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार है. मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, वो फख्र है गुरूर है मेरा वफा. अगर आपने उर्दू ज़ुबान की तारीख जाननी है तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करें. 90% मुसलमान क्यों अपना दीन छोड़ रहे हैं, ये जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें.